اور اپنے ہی وطن کے اندر آج ہی کی جو دل گداز خبر ہے جو آج کی کہ ہمارے جو KPK کے اندر جو سیلاب آیا ہے، اللہ اکبر، عجیب راتوں کو، رات کے وقت یعنی سو رہے ہیں لوگ، کوئی الارم نہیں، کوئی الرٹ نہیں، اور سیلاب آیا ہے، اس کو شور، اس سیلاب کے شور میں جاگے ہیں لوگ، بستیاں کی بستیاں بہا کر لے گیا، سوات میں اور باجوڑ میں، بنیر میں، اور کہاں کہاں KPK کے کتنے کتنے شہروں کے اندر بادل پھٹا ہے جی۔ یہ بادل پھٹنے کی اصطلاح جو ہے نا وہ ہم نے ابھی سنی ہے، ہم نہیں سنتے تھے پہلے یہ کہ بادل پھٹ گئے۔ موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور اس موسمی تبدیلیوں میں ہمارا ملک پاکستان بھی اس میں شامل ہے، تو ان کے لیے دعائیں بھی کرنی، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ جتنے ٹرسٹ وغیرہ ہیں مختلف، سب اپنے ہیں، کسی بھی ٹرسٹ کے ذریعے سے امداد بھیجی جا سکتی ہے، اور خود بھی جایا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ جو کسی کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے غم کو دور کرے گا۔ جو کسی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق آڑ کر دیتا ہے، جن کی چوڑائی زمین و آسمان کی مسافت کے برابر ہے۔ کسی کے گھر کا انتظام کرتا ہے، سائے کا انتظام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ کسی کی پیاس کو بجھاتا ہے، اللہ اس کی پیاس کو قیامت کے دن بجھائیں گے، حوض کوثر سے ایسا جام پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو کسی کو لباس دیتا ہے اللہ تعالیٰ شان، اس کو قیامت کے دن لباس پہنائے گا۔ جو بندہ نیا سوٹ سلاتا ہے اور پرانا کسی مسکین کو دے دیتا ہے، یہ موت سے پہلے بھی اور موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ یہ فضیلت تو ہے کہ جب کوئی نیا سوٹ سلائے تو پرانا کسی کو دے دے۔ جہاں ضرورت مند ہو، ان کا گھر بہ گئے، سارے پورے گھر بہ گئے ہیں، فیملیز ساری چلی، اور یہ آفتیں جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئی ہیں۔ ہم 2 سال پہلے کتنا خوفناک قسم کا سوات میں آیا تھا سیلاب، وہ ہمارا جانا ہوا تھا، تو وہاں لوگوں کے حالات سن کر جو ہے وہ تکلیف ہوتی۔ تو مسلمان بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ ہے رحم، جس کے بارے میں ابھی پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اس کو جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ کرتا ہے۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کے عیال ہے، جو اللہ کے عیال کے ساتھ احسان کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر مہربانیاں فرماتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ دعاؤں میں بھی ان کو یاد رکھیں، اور مالی طور پر بھی ان کا تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ شانو ان کے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے، توبہ طائب ہوں، اجتماعی توبہ کریں۔ عمومی طور پہ تو اس بات کی ترغیب ہم دینی چاہیے کہ اس لیے اگر اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو خشکی پہ اور تری کے اوپر جو فساد برپا ہوتا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اور جو اللہ فرماتے ہیں جو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ عمومی بات تو کریں گے، ترغیب تو ہم دیں گے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں۔ 300 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، ابھی تو بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں۔ لوگ اپنی جو داستانیں سنا رہے ہیں وہ دل کو چیر دینے والی باتیں ہیں۔ وہ ایک نے بتایا کہ شور سے آنکھ کھلی تو میں نے بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا، بچے سارے بیوی کے ساتھ چمٹ گئے، اور سیلاب آیا اور وہ طوفان تھا، ہر چیز کو بہا کے لے گیا۔ وہ کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں کیسے بچ گیا، اور میرے سارے بچے، اور سارے 5 بچے تھے اور بیوی، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے۔ وہ اپنا غم بیچارہ اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے کہ میں اپنے غم کا اظہار کر رہا ہوں، میں کیا بتا رہا ہوں۔ اس طرح کے کتنے واقعات ہو گئے۔ جو شخص کسی کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شان اس کے غموں کو دور کرے گا۔ یہ ہے رحم، دل میں رحم ہو، ان کی مدد کے لیے کوشش آئے، میں اپنے مسلمان کے لیے کچھ میں کر لوں، اپنے بھائی کے لیے کچھ کر لوں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی وہ ان کو گناہوں کی سزا ملی ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے سوچنا۔ ہمارا کام ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان کا رشتہ ہمارے ساتھ، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے،
اور مسلمان جو ہیں وہ تو ان کے بارے میں تو فرمایا ایک جسم کی مانند ہیں، کہیں ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تڑپ جاتا ہے۔ ناخن میں درد ہو رہا ہے پاؤں کے تو ساری رات نیند نہیں آتی، فوراً آنکھیں نہیں سوتی۔ تو مسلمان کو کہیں تکلیف ہو رہی ہو تو دوسرے مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ وہ فلاں گناہ کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے، یہ نہیں ہے۔ اپنے گناہوں پر نظر ہو اور دوسرے کی جو ہے، کہتے ہیں یہ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں نا کسی کی طرف، تو یہ 3 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں، ایک انگلی دوسری کی طرف ہوتی ہے۔ ان کو تو ڈوب کے جو مرتا ہے نا وہ شہید ہوتا ہے۔ گو کہ حدیث میں جو دعا بتائی گئی ہے اس میں یہ بتایا، دعا بھی ترغیب دی گئی ہے کہ ڈوبنے سے مرنے سے بھی اللہ بچائے، دب کر مرنے سے اللہ بچائے، سانپ کے ڈسنے سے، جانور کے مارنے سے جو موت آتی ہے اس سے، ان چیزوں سے، یہ جو ذرائع ہیں نا موت کے، ان ذرائع سے پناہ مانگی ہے اللہ کی کہ اللہ بچائے۔ لیکن ساتھ میں فضائل بھی آئے ہیں، جو ڈوب کر مرتا ہے وہ شہید ہے، جو دب کر مرتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ اچانک کے حادثے سے بھی، اچانک کی موت سے بھی پناہ مانگی ہے۔ یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں گناہ ہو رہا تھا اس لیے عذاب آ گیا ان کے اوپر۔ کے پی کے والے ہم پنجاب والوں سے زیادہ نیک ہیں، ان کے ہاں نمازیوں کی ریشو ہم سے زیادہ ہے، ان کے ہاں ان کا حلیہ مسلمانوں والا ہے، سنت والا حلیہ ان کی میجورٹی ہے ان کے ہاں، بہت ساری باتیں ان کی ہم سے اچھی ہیں، اور ہم کو معصوم تو نہیں ہے، گناہ صبح شام کرتے ہیں، ہمیں ڈھیل ملی ہوئی ہے، جس کی ڈھیل لمبی ہوتی ہے اس کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے۔ تو وہ مسلمان بھائی کل آج کی بات ہے، یہ آج صبح کی بات، اور ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے، کتنی ساری لاشیں تو اب ملی نہیں ہیں۔